ایک خوبصورت واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بہن اور بھائی پیار سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ، اس درود پاک کے پڑھنے میں، بولنے میں، تلفظ میں جو بھی زیر زبر پیش یا شد مد کی غلطی ہے، اپنی رحمت کے صدقے میں اس کو معاف کرنا اور اس درود پاک کو اپنی پاک بارگاہ علیہ میں قبول و منظور کرنا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ایک خوبصورت واقعہ۔ حضرت سعد الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام تو سعد تھا، لیکن ان کی غیر معمولی سیاہ رنگت کی وجہ سے لوگ ان کو سعد الاسود یا اسود کہا کرتے تھے۔ حضرت سعد الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن کوئی شخص میری بدصورتی کے سبب مجھ کو رشتہ دینے پر راضی نہیں ہوتا۔ میں نے بہت سے لوگوں کو پیام دیے لیکن سب نے رد کر دیے۔ ان میں سے کچھ یہاں موجود ہیں اور کچھ غیر حاضر ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اس سیاہ فام شخص کو اللہ تعالیٰ نے نورانی جبلت عطا کی ہے اور جوش ایمان اور خلاص فی دنیا کے اعتبار سے اس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت تھے، بے کسوں اور حاجت مندوں کی ملجا و ماوا تھے۔ اپنے ایک جانثار کی بے کسانہ درخواست سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمی نے گوارا نہ کیا کہ لوگ اس کو محض اس وجہ سے ٹھکرائیں کہ وہ ظاہری حسن و جمال سے محروم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد گھبراؤ نہیں، میں خود تمہاری شادی کا بندوبست کرتا ہوں۔ تم اسی وقت عمر بن وہب ثقفی کے گھر جاؤ اور سلام کے بعد ان سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر حضرت سعد الاسود شاداں و فراں حضرت عمر بن وہب کے گھر کی طرف چل دیے۔ حضرت عمر بن وہب ثقفی نئے مسلمان ہوئے تھے اور ابھی ان کے مجاز میں زمانہ جاہلیت کی درشتی موجود تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر پہنچ کر انہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے مطلع کیا تو ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ میری ماں پیکر ذہین و فطین لڑکی کی شادی ایسے کریہ منظر شخص سے کیسے ہو سکتی ہے۔ انہوں نے سوچے سمجھے بغیر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کا پیام رد کر دیا اور بڑی سختی کے ساتھ انہیں واپس جانے کے لیے کہا۔ سعادت مند لڑکی نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ اور اپنے باپ کی گفتگو سن لی تھی۔ جو ہی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ واپس جانے کے لیے مڑے، وہ لپک کر دروازے پر آئی اور آواز دی، اللہ کے بندے واپس آؤ، اللہ کے بندے واپس آؤ۔ اگر واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں بھیجا ہے تو میں بخوشی تمہارے ساتھ شادی کے لیے تیار ہوں۔ جس بات سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں، میں بھی اس پر راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسی اثنا میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھ چکے تھے۔ معلوم نہیں انہوں نے لڑکی کی بات سنی یا نہیں۔ بہر صورت بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ عرض کر دیا۔ ادھر ان کے جانے کے بعد نیک بخت لڑکی نے اپنے والد سے کہا، ابا، قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا کرے، آپ اپنی نجات کی کوشش کیجیے۔ آپ نے بڑا غضب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پرواہ نہ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرستادہ کے ساتھ درست سلوک کیا۔ عمر بن وہب نے لڑکی کی بات سنی تو اپنے انکار پر سخت پشیمان ہوئے اور ڈرتے ہوئے بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا، تم نے ہی میرے بھیجے ہوئے آدمی کو لٹایا تھا۔ عمر بن وہب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں نے اس آدمی کو لٹایا تھا،
لیکن یہ غلطی لا علمی میں سرزد ہوئی۔ میں اس شخص سے واقف نہ تھا، اس لیے اس کی بات کا اعتبار نہ کیا اور اس کا پیام نامنظور کر دیا۔ خدا کے لیے مجھے معاف فرما دیجیے، مجھے اپنی لڑکی کی شادی اس شخص سے بصر و چشم منظور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن وہب کا عذر قبول فرمایا اور حضرت سعد السعود سے مخاطب ہو کر فرمایا، سعد، میں نے تمہارا عقد بنت عمر بن وہب سے کر دیا ہے، اب تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ۔ سبحان اللہ۔ 400 درہم حق مہر طے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد، اپنی بیوی کو لے جاؤ۔ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیسے کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس تو حق مہر ادا کرنے کے پیسے ہی نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم عبد الرحمن بن عوف کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے، وہ تمہارا کام کر دیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف وہ صحابی تھے جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور وہ اتنے امیر تھے کہ ان کے بارے میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ اگر آج کے دور میں ہوتے تو اتنا پیسہ تھا ان کے پاس کہ پورا یورپ خرید سکتے تھے، لیکن ایماندار تاجر تھے اور اللہ کے نبی نے ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ سعد ان کے پاس گئے، اللہ کے نبی کا پیغام دیا تو انہوں نے رقم کا بندوبست کر دیا اور 400 درہم سے زیادہ پیسے جمع ہو گئے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا، 400 درہم تو بیوی کو حق مہر دوں گا، باقی میں بیوی کے لیے کچھ تحائف لے لیتا ہوں، اور بازار چلے گئے۔ ان کے کانوں میں ایک منادی کی آواز پڑی جو پکار رہا تھا، اے اللہ کے شہ سوارو، جہاد کے لیے سوار ہو جاؤ اور جنت کی بشارت لو۔ سعد نوجوان تھے، نئی نئی شادی ہوئی تھی، دل میں ہزار امنگیں اور ارمان تھے۔ بار بار مجوس ہونے کے بعد شادی کا مسئلہ فردوس گوش ہوا تھا، لیکن منادی کی آواز سن کر تمام جذبات پر جوش ایمانی غالب آ گیا اور نو عروس کے لیے تحائف خریدنے کی خیال دل سے یکسر کافور ہو گیا۔ جو رقم اس مقصد کے لیے ساتھ لائے تھے اس سے گھوڑا، تلوار اور نیزہ خریدا اور سر پر عمامہ باندھ کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں غزوے پر جانے والے مجاہدین میں جا شامل ہوئے۔ اس سے پہلے نہ ان کے پاس گھوڑا تھا، نہ نیزہ و تلوار، اور نہ انہوں نے کبھی عمامہ اس طرح باندھا تھا، اس لیے کسی کو معلوم نہ ہوا کہ یہ سعد الاسود ہے۔ میدان جہاد میں پہنچ کر سعد ایسے جوش و شجاعت کے ساتھ لڑے کہ بڑے بڑے بہادروں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ایک موقع پر گھوڑا اڑ گیا تو اس کی پشت پر سے کود پڑے اور آستینیں چڑھا کر پیادہ پا ہی لڑنا شروع کر دیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کی سیاہی دیکھ کر شناخت کر لیا اور آواز دی، سعد! لیکن سعد اس وقت دنیا اور مافیا سے بےخبر اس جوش و رفتگی کے ساتھ لڑ رہے تھے کہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کی بھی خبر نہ ہوئی۔ اس طرح شجاعت دیتے ہوئے جرعہ شہادت نوش کیا اور عروس نو کے بجائے حوران جنت کی گوش میں پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سعد الاسود کی شہادت کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لاش کے پاس تشریف لائے، ان کا سر اپنی گود میں رکھ کر دعائے مغفرت کی اور پھر فرمایا، میں نے سعد کا عقد عمر بن وہب کی لڑکی سے کر دیا تھا، اس لیے اس کی متروکہ سامان کی مالک وہی لڑکی ہے۔ سعد کے ہتھیار اور گھوڑا اسی کے پاس پہنچا دو اور اس کے ماں باپ سے جا کر کہہ دو کہ اب خدا نے تمہاری لڑکی سے بہتر لڑکی سعد کو عطا کر دی اور اس کی شادی جنت میں ہو گئی ہے۔ قبول اسلام کے بعد حضرت سعد الاسود نے اس دنیائے فانی میں بہت کم عرصہ قیام کیا، لیکن اس مختصر مدت میں انہوں نے اپنے جوش ایمان اور اخلاص کے عمل کے جو نقوش صفائے طریق پر ثبت کیے وہ امت مسلمہ کے لیے تاابد مستقل راہ بنے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ میں کن فیکون ضرور لکھیے گا، چینل پر پہلی بار آئیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ دوبارہ سے ملوں گی آپ سے ایک اور ویڈیو کے ساتھ بشرط زندگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔